السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ ٹائم چیپٹر نمبر 4 کو وائنڈ اپ کیا تھا اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام ٹاپک اچھے سے سمجھا سکوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی کمی بیشی یا پرابلم ہو تو لازمی مجھے اپروچ کریں، مجھے انفارم کریں تاکہ میں اس پوائنٹ کو، اس ٹاپک کو یا اس چیز کو اچھے طریقے سے مزید بیان کر سکوں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 ہے وہ ہے HTML لینگویج کے متعلق۔ HTML لینگویج کیا ہے؟ HTML لینگویج جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے ہماری ویب ڈیزائننگ میں، ہماری ویب ڈیولپمنٹ میں۔ ہم ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈیولپمنٹ میں جب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس لینگویج کے بارے میں کافی نالج ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی ویب سائٹ کو اچھے طریقے سے ڈیزائن یا ڈیولپ کر سکیں، کیونکہ ان دونوں کا تعلق HTML لینگویج سے ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کے متعلق سوچ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ HTML لینگویج یہاں پر کیسے جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، پیج لکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو HTML لینگویج ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ اپنے کنٹینٹ کو رائٹ نہیں کر سکتے ان ویب سائٹ موڈ۔ انٹروڈکشن ریڈ کر لیتے ہیں HTML لینگویج کا۔ When you send request to a web server through a web browser to access a web page, you get HTML as a response from there. The web browser understands the HTML and display contents of the web page HTML. HTML tells the browser how to contents are structured inside a web page. کہا یہ گیا کہ جب بھی آپ کسی ویب سرور کو کوئی ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کوئی بھی پیج اوپن کرنا چاہتے ہیں تھرو اے ویب براؤزر، ایک ویب براؤزر کے ذریعے کسی بھی ویب پیج کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک HTML رسپانس حاصل کریں گے۔ یہاں سے جو چیز آپ کو ریسیو ہوگی وہ ایک HTML لینگویج میں ریٹرن فارمیٹ ہوگا۔ آپ کا جو ویب براؤزر ہے HTML لینگویج کو سمجھے گا اور اس کو ایک ویب پیج کی شکل میں آپ کو دکھائے گا۔ یہ چیز ہے، یعنی کہ جو پیچھے سے جس کو چیز ریسیو ہوگی وہ HTML لینگویج ہے۔ کیونکہ آپ نے شاید کام کیا ہو کلاس 8 میں GW بیسک کے اوپر، تو ہمارے پاس جو پروگرامنگ ہے اس میں بیک اینڈ پہ پروگرام ریسیو ہوتا ہے، اس کی فائلز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں ہمارے کمپیوٹر میں یا موبائل میں، اور وہ پھر ایپ یا وہ سافٹ ویئر ہمارے موبائل یا کمپیوٹر پہ رن ہوتا ہے۔ بالکل ویسے جو ویب براؤزر ہے اس کو جو ریسیو ہو رہا ہے وہ ہے ایک اسٹرکچرڈ HTML پروگرام یا پیج، اور ہمارا براؤزر اس کو ویب پیج کی شکل میں یا ڈسپلے کنٹینٹ آف دی ویب پیج، اور وہ اس کو ایک ویب پیج کے کنٹینٹ کی شکل میں ہمیں ڈسپلے کرے گا۔ HTML tells the browser how the contents are structured inside a web page، اور اس کا جو سٹرکچر ہوگا وہ بھی ڈیفائن کرنے والا کون ہے؟ HTML لینگویج۔ یعنی کہ HTML لینگویج ایک انسٹرکشنز ہیں، ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن کے اکارڈنگ ہی ہمیں ایک تصویر کو اس کی جگہ پر رکھ کر کچھ اس طریقے سے سٹرکچر کیا جائے گا کہ ہمیں ایک ویب پیج نظر آ سکے۔ یعنی کہ یہ مجموعہ ہے ٹیکسٹ کا، امیجز کا، مینیوز کا، اور وہ کہاں کہاں کیسے کیسے اپلائی ہونی ہے، کیسے نظر آنے ہیں، یہ HTML لینگویج کے ذریعے ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے HTML لینگویج کی۔ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج HTML از اے سمپل لینگویج ٹو ایکسیس ویب پیج، جس کا خاص مقصد جو ہے سمپل لینگویج ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ ویب پیجز کو ایکسیس کرنا ہے۔ There are two important terms that you need to understand in the name HTML۔ دو ہمارے پاس ٹرم ہیں، ان کو ریڈ کرنا پڑے گا ہمیں، ایک ہے ہائپر ٹیکسٹ اور ایک ہے مارک اپ لینگویج۔ ہائپر ٹیکسٹ کیا ہے؟ The term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlink. By clicking on these links, you can move from one page to another. Hyperlinks are used to navigate on the World Wide Web www۔ ہائپر ٹیکسٹ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ ایک اسپیشل ٹیکسٹ ہے جو ویب پیج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہائپر لنک کہا جاتا ہے،
اور اس کے ذریعے ہم ایک پیج سے دوسرے پیج پر جمپ کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی میسیج آتا ہے کہ اس لنک کو پریس کریں, تو جب آپ اس لنک کو پریس کرتے ہیں تو آپ ایک خاص ویب پیج پر چلے جاتے ہیں. یا پھر آپ کو ویڈیوز کا لنک آتا ہے یوٹیوب کے اوپر, تو آپ اپنی اس خاص فارمیٹ سے, جیسے واٹس ایپ ہے, وہاں سے جمپ کر جائیں گے اس یوٹیوب پیج پہ. اس کے بعد ہے مارک اپ لینگویج. A web page consists of a series of elements which are represented by tags. For example, if you need a paragraph of text on your web page, you use it as p some text here or /p. یہ ہمارے پاس ٹیگز ہیں. ٹیگز ہمارے پیراگراف یا ہمارے کنٹینٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے, ہمارے ایلیمنٹس کو جنریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ویب پیج کے اوپر. Here less than p greater than shows marking of paragraph opening tags and /p means marking of paragraph closing tags as shown in figure 5.1. Due to marking of each element is called the markup language. یہاں پر کوئی بھی چیز ہم یوز کرتے ہیں, جب اس کو کریٹ کرتے ہیں تو اس کے دو ٹیگز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کلوزنگ اور ایک ہوتا ہے اسٹارٹنگ. تو انہی مارک اپ کی وجہ سے, انہی مارکس کی وجہ سے اس کو مارک اپ لینگویج کہا گیا ہے. جیسے اگزامپل میں دیا گیا آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, اس کے اندر بھی آپ نے پی دیکھا /p ہے. پھر آئی ایم ان کلاس 9, یہاں بھی پی اور /p ہے, ایک جو اسٹارٹنگ ہے اور ایک ہے کلوزنگ. اسٹارٹنگ میں سلیش نہیں استعمال ہوگی, اینڈنگ میں جو ہے وہ یعنی کہ کلوزنگ جو ہے ٹیگ, اس میں سلیش استعمال ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پیج پہ ٹاپک ہے وہ ہے کریٹنگ ویب پیج اینڈ ڈسپلے اٹ. HTML کے بارے میں اوپر ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے, ڈو یو نو, اس کو آپ ریڈ کیجیے گا. کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو لازمی مجھ سے شیئر کیجیے گا. جو ٹاپک ہے وہ ہے کریٹ فرسٹ ویب پیج اینڈ ڈسپلینگ اٹ, کہ اب ہم نے ایک پریکٹیکل وے میں اپنے ایک ویب پیج کو سٹارٹ یا ڈیزائن کرنا ہے. ٹو کریٹ اے web page, you need a text editor, a software to edit text in a file. In MS Word, you can use Notepad, and in Mac, you use text editor. You can follow these 4 steps to create a first web page. تو اب ہم ایک سمپل سا ویب پیج یہاں پر ڈیزائن کریں گے. ویب پیج ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں ٹیکسٹ کو بھی لکھنا پڑے گا, جو لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں, جو پیراگراف لکھے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم مائکروسافٹ ونڈو میں جو استعمال کریں گے لکھنے کے لیے چیز وہ ہے نوٹ پیڈ, اور میک او ایس میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ اسٹیپ میں. تو فرسٹ اسٹیپ میں ہم کریں گے جو اوپن ٹیکسٹ ایڈیٹر, ہم اپنا ٹیکسٹ ایڈیٹر یعنی کہ نوٹ پیڈ کو یوز کریں گے, اسٹارٹ بٹن کے ذریعے ایکسیس کریں گے. پھر اسٹیپ 2 میں رائٹ سم HTML کنٹینٹ ایز شون ان فگر 5.2. تو پھر ہم فگر 5.2 کی طرح جو ہے جس میں شو کیا گیا, ہم اپنے ایک ٹیکسٹ کو لکھیں گے. اس ٹیکسٹ میں ہمارے پاس کیا ہے جی, ہمارے پاس جو ہے وہ جو میں مین ٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہوں N1 ہے, مائی فرسٹ ہیڈنگ /N1, اور اس کے بعد پھر ہے P, مائی فرسٹ پیراگراف اور /P. یہ آپ کا جو ہے وہ مین اسٹرکچر ہے جس کو ہم فی الحال ابھی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد اسٹیپ 3 ہے سیو دی HTML پیج ود ایکسٹینشن .htm اور HTML ایز شون ان فگر 5.3. تو آپ اس کو سیو کرنے کی کوشش کریں گے, اور جب سیو کریں گے تو آپ کوشش کریں گے اس کے ساتھ جو نام لکھا ہے گا آپ اس کو ایک اپنا نام دیں, اور ساتھ خود سے .html اور HTML لکھ کر اس کو سیو کریں. اس کے بعد اسٹیپ 4 ہے ان آرڈر ٹو ویو یور فرسٹ ویب پیج جسٹ ڈبل کلک دی HTML فائل, جو آپ نے فائل ڈیزائن کی تھی اس کو ڈبل کلک کریں, جو سیو ان اسٹیپ 3 جس کو آپ نے اسٹیپ 3 میں سیو کیا تھا. A web page browser automatically open to show your web page as shown in figure 5.4. تو آٹومیٹکلی ایک جو ویب سائٹ کے لیے جو براؤزر ہوتا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں, کروم ہوتا ہے یا انٹرنیٹ ایکسپلورر, اس کا ایک پیج, اس کی صورت میں ایک پیج آپ کو نظر آئے گا. جیسے فگر 5.4 میں دیکھیں کہ آپ کو اوپر ایک کلوز بٹن نظر آ رہا ہے, اور جو ہے وہ اوپر ایک مائی فرسٹ ہیڈنگ اور نیچے لکھا ہوا ہے مائی فرسٹ پیراگراف. تو اس سے اوپر جو فارمیٹ ہے یہ کس کا ہے, کروم کا ہوگا یا آپ کے کوئی بھی ویب براؤزر کا ہوگا. یہاں تک تو ہم نے جو ہے وہ
سمجھا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ویب پیج ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ویب پیج ڈیزائن کرنے کے لیے جو بچوں کو پرابلم آئے گی تو وہ فرسٹ کچھ بچوں کو ہو سکتا ہے کہ نوٹ پیڈ نہ ملے یا ان کو پتہ نہ ہو کہ نوٹ پیڈ کیا چیز ہے، تو سمپلی نوٹ پیڈ آپ نے اسٹارٹ بٹن میں جانا ہے اور وہاں پر یا سرچ کے آپشن میں جا کے لکھ دینا ہے نوٹ پیڈ۔ کسی بھی چیز کو ڈھونڈنا ہو تو آپ سرچ کے بٹن میں اس کو لکھ کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا آسان طریقہ ہے سمجھنے کا۔ وہاں جب آپ کو وہ چیز نظر آئے گی تو وہاں پر آپشن مزید موجود ہوگی اس کی فائل لوکیشن کی، ٹھیک ہے، کہ اس کی لوکیشن کیا ہے اور یہ کہاں پر موجود ہے، یا پھر آپ سمپل وہاں سے اس کو کلک کریں اور وہ چیز اوپن ہو جائے گی۔ وہاں پر آپ نے جا کر یہ جو لکھا ہوا ہے فگر 5.2 میں آپ نے اس کو ویسے کا ویسے ہی لکھنا ہے۔ یہاں پر اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، HTML ہے، باڈی ہے اور اوپر کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اسی چیپٹر میں بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن آپ فی الحال اسی کو ہی اسی طریقے سے رائٹ کریں۔ پھر آپ اس کو جب کلوز کرنے لگیں گے تو آپ سمپلی جو ہے وہ سیو کی آپشن میں جائیں، تو وہ جب آپ سیو کر رہے ہوں گے تو نیم میں آپ نیم کے ساتھ .html لکھنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے، اور جو یہاں پر فگر 5.3 میں دکھایا گیا ہے اس کو آپ کاپی کریں، فالو کریں۔ اس کے بعد آپ جب اس کو رن کریں گے تو آپ کو مزید یہ جو چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ ویسے کی ویسی نظر آئے گی۔ اگر کسی قسم کی یہاں پر پرابلم ہوگی تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ میں نے اپنے اینڈ سے کوشش کی ہے کہ جو پرابلم بچوں کو آتی ہیں اس کو میں آپ کو پہلے ہی مینشن کر دوں کہ آپ کو کن چیزوں میں پرابلم آ سکتی ہے، تو اس چیپٹر کو ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور یہ بس آپ کے لیے رٹا سا بن جائے گا۔ اور پروگرامنگ کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کی پروگرام سے ریلیٹڈ چیزیں وہ آپ سے رٹا بھی نہیں لگ سکتی جب تک آپ ان کو پریکٹیکلی پرفارم نہ کریں۔ جب آپ ان کو پریکٹیکلی پرفارم کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ تو لازمی کسی بھی قسم کی پرابلم ہو تو مجھ سے شیئر کریں، اس کی پریکٹس کریں۔ السلام علیکم۔